اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں. انہوں نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں. کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے a sigh of relief کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہو. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجر کھانا وہ معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب. یہاں تک کہا کہ بئس طعام طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ہے، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت دام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع میں کوئی جہیز اسلام میں قطعاً نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ لیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ 1 پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے، اور دلہن کے والد بھی حضور ہے. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً. یہ زرہ میں ہدیہ. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو. اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، وہ 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں 1 پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے. وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا.